اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ علم نحو کا آج ہمارا درس نمبر 17 ہے اور اس میں ہم بیان کریں گے اسم منصوب کے بارے میں۔ اسم منصوب ہم روزمرہ کی گفتگو میں اس کا بارہا ذکر کر دیتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ یہ اسم منصوب وہ اسم ہوتا ہے جو کسی چیز کا کسی شخص سے تعلق کو بیان کرتا ہے، یعنی کسی چیز کا کسی شخص سے تعلق کو بیان کیا جاتا ہے اسم منصوب کے ذریعے۔ مثلا کوئی آدمی نجف کا رہنے والا ہے تو اسے نجفی کہا جاتا ہے۔ اب یہ جو نجفی ہے یہ اسم منصوب ہے، یہ اسم منصوب بتاتا ہے کہ اس شخص کا تعلق نجف سے ہے۔ یا اسی طرح کوئی پاکستان کا رہنے والا ہے تو اسے پاکستانی کہا جاتا ہے۔ اب یہ اسم بتاتا ہے پاکستانی کہ اس شخص کا تعلق پاکستان سے ہے۔ یا جو ہندوستان کا رہنے والا ہے اسے ہندی کہا جاتا ہے۔ اب یہ لفظ ہندی بتاتا ہے کہ اس شخص کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ یا کوئی ایران کا رہنے والا ہے تو اسے ایرانی کہا جاتا ہے۔ تو یہ اسماء بتاتے ہیں، اسماء منصوب جو ہم نے بیان کیے، کہ اس شخص کا تعلق کہاں سے ہے، کس جگہ سے ہے۔ یا اسی طرح جو علم نحو کا جاننے والا ہے اسے نحوی کہا جاتا ہے۔ کوئی اگر علم صرف کا جاننے والا ہے، عالم ہے، تو اسے صرفی کہا جاتا ہے۔ کوئی علم منطق کا جاننے والا ہے تو اسے منطقی کہا جاتا ہے۔ کوئی علم فلسفہ کا ماہر ہے تو اسے فلسفی کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو فلسفی، منطقی، نحوی، صرفی، نجفی، ایرانی وغیرہ، اب یہ کیا بتا رہے ہیں؟ یہ اسماء بتا رہے ہیں کہ اس شخص کا تعلق کس چیز سے ہے۔ لہٰذا اسم منصوب یہ کسی چیز کا کسی شخص سے تعلق کو بیان کرتا ہے۔ اب یہ اسم منصوب بنتا کیسے ہے؟ اسم منصوب اس طرح بنتا ہے کہ اس اسم کے آخر میں یاء مشدد لگائی جاتی ہے اور اس یاء مشدد سے پہلے کسرہ یعنی زیر کا اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ نجف ہے تو نجفیون، نجف کے آخر پہ یا لے اور یا پر کیا ہے؟ شد ہے، یا مشدد ہے۔ اس سے پہلے فا ہے، اس فا پر کسرہ یعنی زیر ہے، نجفیون۔ یا ایران ہے تو ایرانیون، آخر پہ یا مشدد ہے، اس سے پہلے نون ہے تو نون پر کسرہ دی۔ تو اسی طرح کوئی قم کا ہے تو قمیون وغیرہ، ہم کوئی بھی مثال اس کی بنا سکتے ہیں۔ لہٰذا اسم منصوب کس طرح بنتا ہے؟ اس کے آخر پہ یا مشدد کا اضافہ کیا جاتا ہے اور اس یا مشدد سے پہلے والا جو حرف ہے اسے کسرہ یعنی زیر دے دیتے ہیں۔ تو اس طرح یہ کیا؟ اس میں منصوب بن جاتا ہے۔ اب یہاں پر تین چیزیں جو اصطلاحاً استعمال کی جاتی ہیں۔ ایک ہوتا ہے منصوب الیہ، ایک ہوتا ہے منصوب، ایک ہے یا نسبت۔ یا نسبت ملحق ہونے سے پہلے جو چیز ہے اسے منصوب الیہ کہا جاتا ہے۔ مثلا نجف جو ہے، جب تک اس کے ساتھ یا مشدد یعنی یا نسبت نہیں لگی، یا مشدد کو یا نسبت کہا جاتا ہے، جب تک نجف کے ساتھ یا مشدد یعنی یا نسبت نہیں لگتی اس نجف کو منصوب الیہ کہا جائے گا، کہ اس نجف کی طرف نسبت دی جائے گی۔ اور جب اس نجف کے ساتھ یا مشدد یعنی یا نسبت لگ جائے گی تو اس نجفی کو اسم منصوب کہیں گے۔ اسی طرح عراق ہے، عراق سے عراقیون، عراق کے ساتھ جب تک یا مشدد یعنی یا نسبت نہیں لگے گی عراق کو کہیں گے منصوب الیہ۔ اور جب یا مشدد یعنی یا نسبت لگ جائے گی تو اس عراقیون یعنی بن جائے گا، تو عراقیون کو کیا کہیں گے؟ اسم منصوب کہیں گے۔ تو لہٰذا یہ اصطلاح دونوں یاد کریں گے، ہمیں آگے یہ فائدہ دے گی کہ منصوب الیہ کیا ہے اور منصوب کیا ہے۔ اب یہاں پر اسم منصوب کے چند ایک قواعد ہیں، چند ایک ضوابط ہیں، اصول ہیں جو یہاں ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلا قاعدہ یہ ہے کہ الف مکسورہ، اب پہلے قاعدے اور دوسرے قاعدے میں دو اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں، الف مکسورہ اور الف ممدودہ کی۔
اس کی پہلے ہم تھوڑی وضاحت کر دیتے ہیں۔ دیکھیں الف مقصورہ جو ہم آخر پر کسی کلمہ کے آخر پر یا ہو اور اس یا کے اوپر جسے ہم اردو میں کھڑی زبر کہتے ہیں یا چھوٹا الف کہتے ہیں، اس چھوٹے الف کو عربی میں الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ مثلا عیسیٰ آخر پہ کھڑی زبر ہے، چھوٹا الف ہے، جسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ یا عیسیٰ ہے، یا موسیٰ ہے، یا مصطفیٰ ہے، مجتبیٰ ہے، مرتضیٰ ہے، صغرا، کبرا، طوبہ وغیرہ۔ اب دیکھیں سب کے آخر پر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، یعنی چھوٹا الف ہے آخر پر، جسے الف مقصورہ کہا جاتا ہے۔ اور الف ممدودہ کیا ہوتا ہے؟ الف ممدودہ وہ الف ہوتا ہے جس کے بعد حمزہ ہوتا ہے۔ مثلا سماء، اب آخر پہ الف ہے اور الف کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ یا صحرا جو ہے آخر پر الف ہے، اس کے بعد حمزہ ہے، تو یہ الف ممدودہ کہلاتا ہے کہ جس کے بعد حمزہ موجود ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں ہم اس قاعدہ کی طرف۔ پہلا قاعدہ کون سا ہے کہ الف مقصورہ اگر کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ پر واقع ہو تو یہ الف مقصورہ واو میں بدل جاتی ہے۔ مثلا عیسیٰ ہے، اب عیسیٰ کیا ہے؟ منصوب الیہ ہے، اس کے ساتھ یا نسبت ملائیں گے، یعنی اسے اس میں منصوب بنائیں گے تو کیا بنے گا؟ عیسیٰویون، عیسیٰویون۔ تو یہاں پر یہ کیسے بنا؟ آخر پہ یا مشدد کا اضافہ کیا اور اس سے پہلے جو الف مقصورہ تھی اس الف مقصورہ کو ہم نے واو میں بدل دیا، تو یہ جو یا اور سین کے درمیان واو ہے، یہ واو کون سی ہے؟ الف مقصورہ سے جو واو بدلی ہے یہ وہ والی واو ہے۔ تو عیسیٰ سے عیسویون، یا موسیٰ سے موسویون، صغرا سے صغراویون، کبرا سے کبراویون، تو یہ کیا جو واو آ رہی ہے یہ واو کون سی ہے؟ الف مقصورہ سے بدلی ہوئی واو ہے۔ لیکن اگر یہ الف مقصورہ پانچویں جگہ پر واقع ہو، کلمہ میں پانچویں جگہ پر واقع ہو، تو یہ الف مقصورہ اصلاً سرے سے گر جاتی ہے۔ مثلا مصطفیٰ، اب یہاں پر جو الف مقصورہ ہے یہ پانچویں جگہ پر واقع ہے، پہلے میم ہے، پھر صاد ہے، پھر طا ہے، پھر فا ہے، اور اس کے بعد الف مقصورہ ہے پانچویں مقام پر۔ اب چونکہ یہ پانچویں مقام پر الف مقصورہ ہے، تو اب جب مصطفیٰ سے ہم اس میں منصوب بنائیں گے تو یہ الف مقصورہ اصلاً گر جائے گی، اور کیا بنے گا اس میں منصوب؟ مصطفیون۔ تو لہٰذا یہ پہلا قاعدہ ہمارے پاس۔ دوسرا قاعدہ کیا ہے؟ دوسرا قاعدہ یہ ہے کہ الف ممدودہ، یعنی جس کے الف ممدودہ سے اگر ہم اس میں منصوب بنانا چاہتے ہیں تو الف ممدودہ کے بعد جو حمزہ ہے وہ حمزہ واو میں بدل جائے گا۔ مثلا سماؤن، اب میم کے بعد جو الف ہے یہ الف ممدودہ ہے، اس الف ممدودہ کے بعد جو حمزہ آیا ہے یہ حمزہ واو میں بدل جائے گا۔ کب؟ جب ہم سما سے اس میں منصوب بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ سماویون۔ تو الف ممدودہ والا جو الف ممدودہ کے بعد جو حمزہ تھا وہ حمزہ واو میں بدل گیا تو سماویون بن گیا۔ یہ ہمارا دوسرا قاعدہ۔ تیسرا قاعدہ کیا ہے؟ جس اسم کے آخر میں یا مشدد پہلے سے ہی موجود ہو۔ دیکھیں ہم نے پہلے بیان کیا شروع میں کہ منصوب الہ الگ چیز ہوتی ہے، اس میں منصوب یہ الگ چیز ہے، یعنی منصوب الہ الگ چیز ہوتی ہے اور منصوب الگ چیز ہوتی ہے۔ یا نسبت لگنے سے پہلے اسم منصوب الہ ہوتا ہے، یا نسبت لگنے کے بعد اسم منصوب ہوتا ہے، یعنی عراق منصوب الہ ہے، عراقی منصوب ہے، تو لہٰذا منصوب الہ الگ اسم ہے، منصوب الگ اسم ہے۔ لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے منصوب الہ بھی ایک اسم ہوتا ہے، منصوب بھی وہی اسم ہوتا ہے، یعنی کوئی فرق نہیں ہوتا۔ دیکھیں یہاں پر ہم نے سب فرق تھا جو ہم نے بیان کیا، منصوب الہ الگ چیز تھی، منصوب الگ چیز تھی۔ جیسے نحو سے نحویون، نحو الگ لفظ ہے، نحوی الگ لفظ ہے۔ صرفیون، صرف الگ ہے، صرفی لفظ الگ ہے۔ فلسفیون، فلسفہ الگ لفظ ہے، فلسفی یہ الگ لفظ ہے۔ یعنی منصوب الہ الگ لفظ ہوتا ہے، منصوب الگ لفظ ہوتا ہے۔ لیکن ایک صورت ایسی ہے جب منصوب الہ بھی وہی اسم ہوتا ہے، منصوب بھی وہی اسم ہوتا ہے، یعنی لفظ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، ایک ہی لفظ ہوتا ہے۔ وہ کب؟ جب اسم کے آخر میں پہلے سے ہی یا مشدد ہو، تو وہاں یا نسبت کی ضرورت ہی نہیں ہوتی۔
مثلا ناجیون، اب یہ ناجی ایک قبیلہ ہے، ایک عشیرہ ہے جو عرب ممالک میں موجود ہے، مختلف ممالک میں جیسے مصر، شام وغیرہ میں موجود ہے یہ قبیلہ۔ اب یہاں پر ایک سید ہے، سید ناجی، اس سید سے منسوب شخص یعنی اس نسل میں جو افراد موجود ہیں، اس کی نسل میں جو باقی قبیلے کے افراد موجود ہیں، انہیں ناجی کہا جاتا ہے۔ اب ان افراد یعنی جو اس اپنے باپ دادا سے منسوب ہیں، ان افراد کو بھی ناجی کہا جاتا ہے، اور جو اصل میں شخص تھے سید ناجی ان کو بھی ناجی کہا جاتا ہے۔ یعنی جو منسوب الیہ تھا وہ بھی ناجی، اور جو اس منسوب ہے وہ بھی ناجی، کوئی فرق نہیں ہے۔ جیسا کہ مثلا ہاشمی ہے، جناب ہاشم الگ لفظ ہے، یعنی ہاشم وہ الگ لفظ ہے، ہاشمی یہ الگ لفظ ہے، یعنی منسوب الیہ الگ لفظ ہے، جناب ہاشم منسوب الیہ ہے، ہاشم یہ اسم ہے اور یہ منسوب الیہ ہے، ہاشمی یہ منسوب ہے، تو منسوب الیہ اور منسوب میں فرق ہے۔ لیکن اس طرح ناجی میں نہیں ہے کہ ناجی جو ہے وہ جو سید ناجی ہے وہ اسم الگ لفظ ہو، اور جو افراد ان سے منسوب ہیں ناجی ان میں کوئی الگ اسم ہو، اس طرح نہیں ہے، بلکہ ایک ہی اسم ہے دونوں کا۔ ان کا بھی ناجی ہے، یعنی جو سید ناجی تھے جن سے یہ نسل چلی ہے، جن سے یہ قبیلہ چلا ہے، وہ بھی ناجی، اور قبیلے کے یہ افراد بھی ناجی، تو لفظوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ تو اسی وجہ سے جو منسوب الیہ اسم ہے وہی اسم منسوب ہے، منسوب الیہ اور منسوب میں لفظاً کوئی فرق نہیں ہے، صحیح؟ تو یہ تیسرا قاعدہ ہے کہ جس اسم کے آخر میں پہلے سے ہی یا مشدد ہو، یعنی ناجیون پہلے سے یا مشدد تھی، تو اب جب اس سے ہم اس میں منسوب بنائیں گے تو یہاں پر یا مشدد لانے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی، کیونکہ پہلے سے یا مشدد تھی، برخلاف باقی چیزوں کے۔ مثلا جناب ہاشم سے جب ان کے قبیلہ اور عشیرہ اور باقی جو اس کی نسل سے باقی افراد ہیں انہیں ہاشمی کہا جاتا ہے، کیونکہ جناب ہاشم جو اسم ہاشم ہے اس کے ساتھ یا مشدد نہیں لگی ہوئی، تو اس میں منسوب بناتے وقت یا مشدد کی ہمیں ضرورت ہے، تو یا مشدد ہم لگاتے ہیں اور ہاشمی کہتے ہیں، یعنی جو شخص جناب ہاشم کی نسل اور اولاد سے اسے ہم ہاشمی کہتے ہیں۔ لیکن جو جناب سید ناجی کی نسب اور نسل سے ہیں ان کو ناجی ہی کہا جاتا ہے، ان سے کوئی الگ سے یا نسبت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، چونکہ پہلے سے ہی وہ یا مشدد موجود ہے۔ یہ تیسرا قاعدہ تھا۔ چوتھا قاعدہ ہے کہ اگر اسم میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے، جیسے کوفاتن، اس سے کوفیون، چونکہ کوفتن میں تائے تانیث تھی تو اس سے جب ہم اس میں منصوب بنایا تو کوفیون بنا اور وہ تائے تانیث گر گئی۔ اسی طرح اگر اسم فعیلتن یا فعیلتن کے وزن پر ہو تو اس کی تا بھی گر جاتی ہے، جیسے مدینتن سے مدنیون، مدنیون میں بھی تا گر گئی، جوہینتن سے جوہنیون، جوہینتن یہ بھی ایک قبیلہ ہے، جوہینہ نام تھے جوہینہ بن زید، ان سے ایک نسل چلی ہے اور وہ قبیلہ ہے، عشیرہ ہے جو سوڈان وغیرہ اور مصر شام میں یہ قبیلہ پایا جاتا ہے۔ تو جوہینتن سے جوہنیون بنا، یہ والی تا بھی یہاں پر حذف ہو گئی، گر گئی۔ اس کے بعد پانچواں قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ اگر اسم فعیل کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو یا کو واو میں بدل دیں گے اور واو سے پہلے والے حرف کو فتحہ دے دیں گے، پھر آخر میں یا نسبت کا اضافہ کر دیں گے۔ مثلا علیون یہ اسم ہے اور فعیلون کے وزن پر ہے، اب ہم نے اس میں منصوب بنانا ہے، تو کیسے بنائیں گے؟ علیون میں جو یا مشدد تھی اس یا مشدد کو ہم نے واو میں بدل دیا، واو میں بدل دیا تو واو سے پہلے والا جو حرف تھا یعنی لام، اس لام کو زبر دے دی، اب اس واو کے بعد یا نسبت کا اضافہ کریں گے تو کیا بنے گا؟ علویون۔ اسی طرح نبیون سے نبویون، نبیون تھا فعیلن کے وزن پر، آخر پہ یا مشدد تھی، اس یا مشدد کو ہم نے واو میں بدلا، واو سے پہلے والے حرف یعنی با پر ہم نے زبر لگائی اور آخر پہ یا نسبت کا اضافہ کر دیا تو نبیون سے نبویون بن گیا۔ چھٹا قاعدہ ہے ہمارے پاس کہ اگر کلمہ میں یا چوتھی جگہ پر ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو یا کو حذف کرنا بھی جائز ہے
اور یا کو واو میں بدلنا بھی جائز ہے۔ مثلا دہلی اسم ہے، کلمہ ہے، اب یا یہاں پر چوتھی جگہ پر ہے، یعنی پہلے دال ہے، دوسرے نمبر پر ہا ہے، تیسرے نمبر پر لام ہے، اور چوتھے نمبر پر یا ہے۔ اب یہاں پر اسم یعنی کلمہ کے چوتھی جگہ پر یا واقع ہوئی ہے، اور اس سے پہلے والا جو حرف ہے یعنی لام تیسرے نمبر پہ، اس پہ کسرہ ہے یعنی زیر ہے۔ تو اب یہاں پر ہم دہلی کی یا کو، یعنی جب دہلی سے ہم اس میں منصوب بنائیں گے تو دہلی کی یا کو حذف کرنا بھی جائز ہے، حذف کر کے یعنی واو میں بدلیں، یہ بھی صحیح ہے، اور اسے حذف یعنی دہلیون کہیں، یعنی حذف کر کے یا نسبت کا اضافہ کریں، یہ بھی جائز ہے، اور یا کو واو میں بدلیں، یہ بھی جائز ہے۔ یعنی دہلی ہے، دہلی کے آخر میں جو یا ہے، اس یا کو حذف کر دیں اور پھر اس کی جگہ پر یا مشدد یعنی یا نسبت کو لیں، یہ بھی صحیح ہے، یعنی دہلی سے دہلیون بن گیا۔ اور اس دہلی کی یا کو واو میں بدل کر واو کے بعد یا نسبت لیں، یہ بھی جائز ہے، یعنی دہلویون، یہ بھی صحیح ہے۔ اس کے 7ویں نمبر پہ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ اگر کسی اسم کے آخر سے اصلی حرف حذف کر دیا گیا ہو تو جب ہم اس سے اسم منصوب بنائیں گے تو وہ اصلی حرف واپس لوٹ آئے گا۔ مثلا اخون، یہ اخون اصل میں تھا اخاون، اب جب اخون سے ہم اخون کے ساتھ یا نسبت لگائیں گے اور اسے اسم منصوب بنائیں گے، اب یہاں پر جو اخون یعنی بھائی، اخون سے جو واو حذف ہوئی تھی وہ واو واپس لوٹ آئے گی، تو کیا بنے گا؟ اخاویون۔ اسی طرح ابن ہے، یہ تھا آباون، ابن یعنی باپ، اس سے یا منصوب لگائیں یا اس سے یا نسبت لگائیں گے اور اس میں منصوب بنائیں گے تو وہ واو جو پہلے حذف ہو چکی تھی اب واپس لوٹ آئے گی، تو کیا بنے گا؟ آباویون۔ اس کے بعد 8واں اور آخری قاعدہ ہے کہ بعض الفاظ کی نسبت قواعد کے خلاف ہوتی ہے، یعنی ابھی تک ہم نے جو قواعد بیان کی، اصول و ضوابط بیان کیے، بعض اوقات کوئی ایسا اس میں منصوب بھی آ جاتا ہے جو کسی قاعدہ سے میچ نہیں ہو رہا ہوتا، بلکہ وہ قواعد ضوابط کے برعکس ہوتا ہے، چونکہ ہم عربوں سے جس طرح سنتے ہیں تو ہم اسی طرح اس میں منصوب بیان کر دیتے ہیں، جیسے نورن۔ اب نورن سے اگر ہم علی قاعدہ اور قاعدہ ضابطہ کے ساتھ اس میں منصوب بنائیں تو کیا بنے گا؟ نوریون بنے گا، لیکن چونکہ عربوں سے ہم نے سنا کہ وہ نوریون نہیں کہتے، وہ نورانیون کہتے ہیں، اگرچہ وہ قاعدہ کے خلاف ہے تو یہاں پر ہم نورانیون ہی کہیں گے، تو یہ قاعدہ کے ضابطہ کے خلاف ہوگا۔ لہٰذا یہ 8 ہم نے قواعد اور ضوابط ذکر کیے اس میں منصوب کے۔ اب آتے ہیں ہم کتاب کی عبارت کی طرف، اور یہ سارے مطالب، یہ سارے قواعد و ضوابط کتاب سے تطبیق کرتے ہیں اور وہاں سے اخذ کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم منصوب، اسم منصوب وہ اسم ہے جس کے آخر میں نسبت کے لیے یا مشدد اور اس سے پہلے کسرہ زیادہ کرنے سے جو اسم بنتا ہے اس کو اسم منصوب یا صفت نسبتی کہتے ہیں۔ اسم کے آخر میں یا نسبت لگانے سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی شے کا تعلق ہے۔ مثلا کوئی بغداد کا رہنے والا ہے تو اسے بغدادیون، ہندوستان کا رہنے والا ہے تو ہندیون، علم صرف کا جاننے والا ہے تو صرفیون، علم نحو کا جاننے والا ہے تو نحویون۔ تو اب یہ اسم منصوب کیا بتا رہا ہے کہ نحویون کہ یہ وہ شخص ہے جس کا تعلق نحو سے ہے، صرفیون بتاتا ہے کہ یہ وہ شخص ہے جس کا تعلق علم صرف سے ہے، بغدادیون، ہندیون یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کا تعلق ہندوستان سے ہے، بغدادیون یہ بتاتا ہے کہ اس شخص کا تعلق بغداد سے ہے۔ ذیل میں نسبت کے چند ضروری قاعدے لکھے جاتے ہیں۔ الف مقصورہ جب کلمہ میں تیسری یا چوتھی جگہ پر واقع ہو تو الف مقصورہ واو سے بدل جاتی ہے، جیسے عیسیٰ سے عیسویون، مولا سے مولویون، موسیٰ سے موسویون۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر الف مقصورہ تیسری یا چوتھی جگہ پر واقع ہے، اور اگر الف مقصورہ 5ویں جگہ پر ہو تو یہ الف مقصورہ گر جائے گی، جیسے مصطفیٰ سے مصطفیون، یہاں پر الف مقصورہ گر گئی ہے۔ دوسرا قاعدہ ہے کہ الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ جو ہے وہ حمزہ اس میں منصوب بناتے وقت وہ حمزہ واو میں بدل جاتا ہے، جیسے سماعن سے سماویون، بیضاء سے بیضاویون۔ اب یہاں پر جو الف ممدودہ کے بعد والا حمزہ ہے وہ حمزہ واو میں بدل گیا ہے۔ جس اسم میں یا مشدد پہلے ہی سے موجود ہو وہاں یا نسبت لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی، جیسے ہم نے بیان کیا کہ ناجی
یہ پہلے ناجیون پہلے سے یا مشدد ہے، تو اب یہاں پر جب ہم نسبت اس میں منصوب بنائیں گے تو ہمیں الگ سے یا نسبت یا مشدد لگانے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ پہلے سے ہی موجود ہے، تو ناجیون ہی کہا جائے گا۔ تو منصوب الیہ بھی ناجی ہے، یہ ناجیون ہے، اور منصوب بھی ناجیون ہے، کوئی فرق نہیں ہے لفظاً۔ چوتھا قاعدہ ہے کہ جب اسم میں تائے تانیث ہو تو وہ نسبت کے وقت گر جاتی ہے، جیسے کوفتن سے کوفیون، مکتن سے مکیون۔ ایسے ہی اگر کوئی اسم فعیلتن یا فعیلتن کے وزن پر ہو تو اس کی تا بھی گر جاتی ہے، جیسے مدینتن سے مدنیون، جوہینتن سے جوہنیون۔ پانچواں قاعدہ ہے کہ جو اسم فعیل کے وزن پر ہو اور اس کے آخر میں یا مشدد ہو تو پہلی یا کو دور کر کے واو میں بدل دیں گے، اور واو سے پہلے والے حرف کو فتح دیں گے، اور اس کے بعد آخر پہ یا نسبت کا اضافہ کر دیں گے، جیسے علیون فعیل کے وزن پر ہے، اس کے آخر میں جو یا مشدد ہے اس یا کو واو میں بدلیں گے، واو سے پہلے والے حرف لام کو زبر دیں گے، اور پھر آخر پر یا نسبت کا اضافہ کر دیں گے تو علاویون بن جائے گا۔ اسی طرح نبیون سے ناباویون۔ چھٹا قاعدہ ہے کہ اگر یا چوتھی جگہ پر واقع ہو اور اس سے پہلے کسرہ ہو تو یا کو حذف کرنا بھی جائز ہے اور یا کو واو میں بدلنا بھی جائز ہے، جیسے دہلی سے دہلیون۔ اب یہاں پر دہلی کی یا کو حذف کر دیا گیا ہے اور اس یا کی جگہ پر یا نسبت یا مشدد کو لایا گیا ہے، اور اسی طرح اس یا کو واو میں بدلنا بھی جائز ہے، جیسے دہلویون، تو جو دہلی کی یا تھی اس کو واو میں بدل دیا گیا اور اس واو کے بعد یا نسبت یا مشدد کا اضافہ کر دیا گیا تو دہلویون بن گیا۔ اگر کسی اسم کے آخر سے حرف اصلی حذف کر دیا گیا ہو تو نسبت کے وقت واپس آ جاتا ہے وہ اصل حرف، جیسے اخون سے اخویون، چونکہ اخون اصل میں کیا تھا؟ اخوون تھا، تو یہاں پر جب اس میں منصوب بنائیں گے تو اخون کے ساتھ واو جو اصل حرف تھا وہ بھی واپس لوٹ آئے گا تو اخویون بن گیا۔ اسی طرح ابون ہے باپ، یہ بھی اصل میں ابوون تھا، تو اس ابون سے جب ہم اس میں منصوب بنائیں گے یا نسبت لگائیں گے تو ابون کا جو اصل حرف حذف ہو گیا تھا واو، وہ بھی واپس لوٹ آئے گا، تو کیا بنے گا؟ ابون سے اباویون بنے گا۔ اسی طرح دمون اصل میں دمون تھا، واو حذف تھی تو دمون سے داماویون بنے گا۔ آٹھواں اور آخری قاعدہ ہے کہ بعض الفاظ کی نسبت خلاف قیاس اور خلاف قاعدہ قانون آتی ہے، مثلا نورون سے نورانیون، حقن سے حقانیون، رائے سے رازیون، بادیتن سے بادویون۔ آپ نے نوٹ کیا کہ یہ سب الفاظ ایسے ہیں کہ اگر قاعدہ قانون دیکھا جائے تو ان کا اس میں منصوب الگ آتا ہے، کوئی اور لفظ آتا ہے، لیکن چونکہ یہ یہاں پر جو اس میں منصوب آیا ہے وہ قاعدہ قیاس کے خلاف آیا ہے، سماعی ہے، ہم نے عربوں سے جیسے سنا تو ویسے ہی ہم نے کہہ دیا کہ اس اسم کا جو منصوب ہے وہ یہ آتا ہے۔ تو یہاں تک انشاءاللہ درس واضح ہوگا اس میں منصوب کے بارے میں۔ کل اگلے درس میں ہم انشاءاللہ نئی بحث کو شروع کریں گے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔